العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. في مقام آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمامی احباب سامعین و حاضرین و ناظرین، خداوند قدوس ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ماہ سیام مبارک کی سعادتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک ہے، یہ روزے ہمیں صرف بھوک پیاس دینے کے لیے نہیں آئے کہ صرف ساری سے افطاری تک ہم کھانے پینے سے باز آ جائیں، منہ بند کر کے بیٹھ جائیں. ان روزوں کا صرف یہ تقاضا نہیں ہے کہ یہ ہمارے کھانے پینے کی بندش کے لیے آئے، بلکہ ان کا تقاضا کچھ اور ہے. یہ روزے آپ سے کچھ اور کروانا چاہتے ہیں. خالی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا نہیں ہے کہ بس ہم کھانے پینے سے باز آ جائیں، منہ بند کر کے ہم بیٹھ جائیں. فقط یہ بھوک ہڑتال نہیں ہے کہ ہم بس بند کمرے میں بیٹھ جائیں کہ صرف کھائیں پیے نہ، بلکہ ان کا تقاضا کچھ اور ہے. یہ ہم سے کچھ اور چاہتے ہیں. روزے کی روح، روزے کی معراج کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے کہ روزے میں دائمی ہماری اصلاح کے لیے آئے، ہماری بصیرت کے لیے، کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جیسے ہم آج روزہ رکھتے ہیں تو ساری سے افطاری تک ہم کھانے پینے سے اور نواقض روزہ سے جو ہم بچے ہیں کہ کہیں ہمارا یہ روزہ ٹوٹ نہ جائے، اسی طرح یہ روزے، یہ ماہ سیام مبارک اس لیے آیا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دوسروں کا درد ہمارے سینے میں بیٹھ جائے. جیسے ہم صبح سے شام تک کھانے پینے سے باز آئے ہیں، ہمارے پاس ہم رکے اس کھانے پینے سے، ویسے ہی ہمارے دل و جان میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ وہ غریب، وہ ماندہ حال جس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا جو کھل کے وسعت سے جو کھا پی سکے، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا. یہ جو ہم نے اختیاری طور پہ جو ہم صبح سے شام تک رکے ہیں، اگر میں نے یہ چھوڑ کے میرا یہ حال ہوا ہے، میں یہ کمزور ہوا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ کھاؤں لیکن میں نہیں کھا رہا، تو جیسے کچھ دیر کے لیے میں رکا ہوں، غریبوں کا کیا حال ہوتا ہوگا.
دوسروں کی تکلیف، دوسروں کا درد، دوسروں کا احساس، دوسروں کا پیاس، دوسروں کی محبت، دوسروں کے جذبات کو اپنے سینوں میں جگہ دے، دوسروں کے دل جوئی ہو، دوسروں کی محبت ہمارے دلوں میں بیٹھے، دوسروں کا احساس ہونے، ان کے شب و روز کیسے گزرتے، انہیں تکلیفیں کیسی آتی، انہیں مصیبتیں کیسی آتی. یعنی جب کوئی ہمارے پاس رو رہا ہو تو ہمارا دل بے چین ہو، دوسرے کو تکلیف ہو تو ہم بھی تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہوں. یہ نہ ہو کہ دوسرا رو رہا ہو اور ہم ہنس رہے ہوں. دوسرا تکلیف کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے دوسرا پریشان ہو اور ہم رقص و سرود کر رہے ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسروں کا درد، احساس اور پیار وہ ہمارے دلوں میں بیٹھے، دوسروں کے لیے وسعت، اچھے اخلاق یہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. جب دوسروں کو دیکھ کے ہم تڑپیں گے نا تو سمجھنا کہ اب ہم روزے کی روح کو سمجھ گئے. جب دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے تو سمجھنا کہ میں نے روزے کی روح کو پا لیا. جب دوسرے کو پریشان ہو کے ہم پریشان ہونے لگے نا تو سمجھنا کہ میں نے روزے کے مقصد کو پا لیا کہ روزہ چاہتا گیا. روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ کچھ اور چاہتا ہے. جیسے جو مثال دی ہے نا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار نے فرمایا کہ مومن ایک جسم کی مانند ہے، جیسے جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین رہتا ہے نا. مومن کو بھی اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے یوں پریشان ہونا چاہیے. جیسے ہمارے جسم میں سر سے پاؤں تک نا آخری حصہ ہمارا پاؤں کی سب سے چھوٹی نکی انگلی چھکری چیچی ہماری، اس چیچی میں بھی تکلیف ہو نا تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. ذرا چیچی کے اندر تکلیف ہو، ایک انگلی کے اندر تکلیف ہو، بندے کو رات کو نیند نہیں آتی. اگر بندہ یہ کہے کہ تکلیف تو انگلی میں، باقی تو مجھے سکون سے سونا چاہیے، یہ ہو سکتا ہے؟ حضور نے دکھتی رات کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. سرکار نے فرمایا جیسے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین رہتا ہے، مومن کو بھی دوسروں کے لیے یوں بے چین ہونا چاہیے. اگر یہ بے چینی نہ آئے تو پھر سمجھے کہ پھر اس نے روح کو پایا ہی نہیں ہے، روزوں کی روح کو پایا ہی نہیں. یہ پورا ماہ مبارک اس لیے ہے، خالی بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سارے درس، بڑے سارے ہم سے تقاضے چاہتا ہے. ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمارا سینہ نرم ہونا چاہیے. ہمارے اندر دقت، دل جوئی، سوز گداز، دوسروں کو دیکھ کے تڑپ ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے. روزہ یہ چاہتا ہے، روزہ یہ چاہتا ہے. یہ اگر وہ مل گئی نا دولت، سمجھو کہ ہم نے روزے کو پا لیا، ہم نے روزے کے مقصد کو پا لیا، روزہ ہمارا قبول ہو گیا. ہم چاہتے ہیں ہم دعا کریں نا آج کل، مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما. ہم دعائیں کر رہے ہیں نا ذرا، ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما. تو سمجھیں کہ فقط بھوک پیاس برداشت کر کے پھر ہم یہ دعا کریں، فقط اور کچھ نہ کریں، ادھر سے بات کھل کی ہمارے دل میں ہو اور ادھر روزہ رکھ کے ہم دعا کریں، تو یہ سمجھے کہ ہم نے روزے کے مقصد کو نہیں پایا. اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے سینوں کو نرم بنائیں، اور جب سینوں کو نرم بنائیں گے نا تو انشاءاللہ ہم اگر ایک وقت کے لیے اگر ہم دعائیہ کلمات ہم نہ بھی کہیں گے، اگر ہمارا عمل ٹھیک ہوگا، اگر ہمارا سینہ نرم ہوگا، عمل اگر بہتر ہوگا نا
ہم نے دعا نہ بھی کی نا تو مالک مہربانیاں فرمائے گا، مالک مہربانیاں کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں اگلے دن تلاوت کر رہا تھا، اس میں تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رب فرماتا ہے، تمہارا رب فرماتا ہے کہ اگر کسی بندے کو میرے کلام مجید، قرآن مجید کی پڑھنے کی تلاوت نے، میرے ذکر و فکر نے، میرے کام کرنے نے اگر کسی بندے کو مجھ سے سوال کرنے سے روکے بھی رکھا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے بغیر سوال کرنے سے بھی اسے عطا کروں گا۔ اگر کوئی بندہ، ذرا سمجھے ذرا، اگر کوئی بندہ تلاوت کلام مجید کر رہا ہے، قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، اس کی معنی مطالب کو سمجھ رہا ہے اور مالک کے کاموں میں لگا ہوا ہے، نیک اعمال میں وہ عمل کرتے جا رہا ہے، کام کر رہا ہے، اگر اسے دعا نہیں بھی کی نا، سرکار فرماتے ہیں تمہارا رب فرماتا ہے اگر کسی بندے کو میرے ذکر و فکر نے، میرے کلام نے اگر مصروف رکھا ہے، اتنا وقت بھی نہیں ملا کہ وہ دعا کر سکے، تو سرکار فرماتے ہیں تمہارا رب فرماتا ہے کہ سوال کرنے والوں سے بھی زیادہ اسے عطا کروں گا۔ تو اس لیے عمل کی طرف آئے نا، ذرا عمل کی طرف آئے، دعا بات میں ہوگی، عمل کی طرف آئے۔ جب عمل ہوگا نا تو مالک دیکھ رہا ہے نا، ذرا وہ تو اوپر بھی دیکھ رہا ہے، نیچے بھی دیکھ رہا ہے، حاضر بھی اس کے سامنے، غیب بھی اس کے سامنے، کوئی چیز ہو جب تو اس کے سامنے ہے نہیں۔ جب ہم اس کے کام میں لگیں گے نا تو باقاعدہ باضابطہ طور پہ دعاؤں کی ضرورت نہیں پڑنے گا، وہ مالک خود ہی قبول فرما دے گا۔ دیکھ رہا نا کہ میرا بندہ میرے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو جب بندے کے دل میں نرمی آتی ہے نا، یہ تو دولت ہی ایسی ہے۔ میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو نرمی دی گئی اسے بہت بڑی خیر دی گئی، جس نرمی دے دی گئی اسے بہت بڑی خیر دے دی گئی۔ مطلب کیا ہے؟ جس کا دل نرم ہو گیا، جس کے دل کے اندر سوز گداز ہوا، درد ہوا کسی دوسرے کی پریشانی کو دیکھ کے، جب بندہ پریشان ہونے لگے نا، سمجھے کہ اس کا سینہ نرم ہے، اس کا سینہ نرم ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جسے نرمی دے گی اسے بڑی خیر دے گی۔ اور خیر کا لفظ ہے نا، قرآن مجید کا لفظ ہے خیر، اور خیر بڑا جامع لفظ ہے، اور عربی زبان میں اس خیر کے بڑے سارے معنی ہیں، یہ جامع لفظ ہے خیر، یعنی خیر کا معنی، خیر کا معنی پیسہ روپیہ بھی ہے، مال و اسباب بھی ہے، اور خیر کا معنی گھوڑے بھی، خیر کا معنی مطلب بڑی لگژری گاڑیاں بھی ہیں، خیر کا معنی، اور خیر کا معنی مالات، مقام اور بڑی ثروت، بڑی حیثیت بھی ہے، اور خیر کا معنی نیکی بھی ہے، بھلائی بھی ہے، اچھائی بھی ہے۔ خیر جو ہم عام اکثر ہم بولتے ہیں لفظ خیر، تو سرکار نے جو فرمایا نا، سرکار نے دکھتی رقم کے اوپر ہاتھ رکھے، سرکار فرماتے ہیں جسے نرمی دے دی گئی اسے خیر دے دی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نرم ہو جائے گا مالک اسے ہر شے کی خیرات عطا فرمائے گا۔ جس بندے کا سینہ نرم ہو، سینہ نرم کرے، یہ روزے ایک حوالے سے ہمارے سینوں کو نرم کرنے کے لیے آئے کہ ہمارے سینے نرم ہو جائے۔ اور اگر یہ ماہ بہار اگر یہ یوں ہی گزر جائے، روزے بھی ہم پورا رتی رکھ لیں اور سینہ پھر بھی نرم نہ ہو، تو سمجھنا کہ ہم نے روزے رکھے ہیں لیکن روزے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ روزے رکھ لیے، روزوں کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ روزوں کے تقاضے یہ ہیں کہ نرمی ہمارے دلوں میں آ جائے، ہم نرمی کے بادشاہ آ جائیں، نرم ہو جائے، ملائم ہو جائے، دوسروں کو دیکھ کے ہمارے دل بے چین ہے، ایسی نرمی ہونی چاہیے، دوسروں کو دیکھ کے احساس ہو، پیار ہو۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کریم اپنے ایک بندے کو پوچھے گا، اے میرے بندے بتا دنیا میں کیا کرتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا، مولا تو نے مجھے مال دیا تھا
میں نے کاروبار کیا، میں نے خرید و فروخت کی، تجارت کی، اسے کام میں لگایا پیسے کو، تو میں درگزر کرتا رہا. جب کسی امیر سے واسطہ پڑتا تھا نا کاروبار کا، میں نرمی کرتا تھا، اور جب کبھی کسی غریب سے واسطہ پڑ جاتا تو میں اسے مہلت دے دیتا تھا. دونوں کو ہی، امیر سے کوئی لین دین ہوتا نرمی کرتا، یعنی کم قیمت میں تھوڑا پروفٹ لے کے کر لیتا تھا، نرمی کرتا. اور اگر کوئی غریب ہوتا اسے ڈھیل دیتا، مہلت دیتا. جسے ہم کارا کہتے ہیں نا، کارا 6 مہینے سال کا کارا دینا، ٹائم پہ بندہ عرض کرے گا کہ مولا امیر سے اگر کاروبار کرتا نا تو نرمی کرتا، اور غریب سے ہوگا تو پھر اسے بھی مہلت دے دیتا، ڈھیل دیتا. اللہ کریم فرشتوں سے فرمائے گا، فرشتوں یہ بندہ ہو کے یہ در گزر کرتا رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں در گزر کرنے میں تو میں اس سے اب آگے ہوں گا. فرشتوں جاؤ میرے اس بندے سے تم بھی در گزر کرتا، سبحان اللہ، تم بھی در گزر. دولت کیا ہے؟ در گزر، در گزر، نرمی ہے، اچھے اخلاق ہے، ڈھیل ہے. تو یہ ہم اپنے اندر کیوں نہیں پیدا کرتے؟ یہ کساوت، یہ بدبختی، یہ غصے اور یہ تکبر، یہ گھمنڈ اور یہ شیخی، یہ ہمارے لیے موضوع نہیں ہے. یہ ہماری آخرت کے لیے یہ بہت بڑے نقصان کا سامان ہے. اس سے باز آئیں، اسے چھوڑ دیں، اپنے سینوں کو نرم کریں. بندے ہو کے اگر ہم تکبر کریں، بندے ہو کے، تو پھر یہ ہمارے منہ پہ تو نہیں پڑتے. بندے ہو کے بندے کو چاہیے تو بندے کے اندر تو آجی ہونی چاہیے، اور دوسروں کی محبت ہونی چاہیے. اور بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ انسان ان سے، 2 باتیں آتی ہیں، ایک مادہ انسان ان سے، ان سے ہمارا ہے محبت، ہے پیار، ہے پیار. میں ذرا اپنی بات کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، جیسے کہتے ہیں نا ذرا چور بکری کو اٹھا رہے نا ذرا، تو راستے میں اگر بکریوں کو پھینک بھی دے تو پھر بندہ جان چھڑی ہے، بکری نہیں جان چھڑی، ذرا ہے نا. ایک ذرا بندے کو بھی یہی ہونا چاہیے، بندے کے اندر پیار ہی ہونا چاہیے، یہی پیار ہی ہونا چاہیے. اور اللہ کریم نے بھی سب سے زیادہ بندے سے ہی تو محبت فرمائی ہے، بندے سے ہی محبت کی ہے، اور اپنے کرم اور فضل کا پیکر بھی بندے کو ہی بنایا. تو بندے کے اندر تو نرمی اور شگفتگی ہونی چاہیے، تواضع، عاجزی، انکساری ہونی چاہیے، اور دوسروں کے لیے جگہ ہی ہونی چاہیے. بندے کے اندر غصہ، کالٹ، تکبر، غرور، گھمنڈ، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ تو ہو ہی نہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ جو بھی میں اپنا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اسی کے اوپر اس کی تائید ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جنت میں میرے سب سے زیادہ جو نزدیک ہوں گے، قریب ہوں گے، جنہیں سب سے زیادہ میری رفاقت اور میت نصیب ہوگی، سرکار فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ وہ بندے ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے، سبحان اللہ، جن کے اخلاق پیار اچھے ہوں گے، جن کے برتاؤ اچھے ہوں گے. اور سرکار نے فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ دور اور مبغوض وہ بندے ہوں گے جو بندے جن کے اخلاق برے ہوں گے، جن کے اخلاق برے ہوں گے. حضور نے 3 لفظ بولے، مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ بندے ہوں گے جو بد اخلاق ہوں گے، اور نمبر 2 جو بڑے تکلف سے بولیں گے، بڑی اکھیائی نہ ذرا. جیسے ہم دیکھتے ہیں ذرا کہ اکثر بعض دفعہ ذرا دیکھتے ہیں کہ بڑے بندے کو، پیسے روپے والے بندے کو بڑے ابکھی پڑنے ہو کے بولتے ہیں. سرکار نے فرمایا وہ بندے جو مجھ سے دور ہوں گے، سرکار نے فرمایا جو تکلف سے بولیں گے، وہ اور پاس اللہ کی گل کرنے ذرا
تو بس پوری کی گل کرنی، ٹوکری ٹوکری کی گل کرنی دیا، بڑے منہ کے سٹائل بنا کے بٹا کے ذرا گل کرنی دیا. سرکار نے فرمایا جو بندے تکلف سے بولتے ہوں گے، اور نمبر 3 جو بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو بندے تکبر اور غرور سے جو اپنی گفتگو کرتے ہوں گے اور اپنے فضائل اپنی فضیلت دوسروں کو تکبر کے ساتھ بیان کرتے ہوں گے، یہ 3 بندے سرکار نے فرمایا مجھ سے سب سے زیادہ جنت میں سب سے زیادہ جو دور ہوں گے وہ بندے ہوں گے جو بدخلق ہوں گے، تکلف سے بولتے ہوں گے اور اپنی بات ہی ہمیشہ فضیلت کے ساتھ بڑھا چڑھا کے تکبر کے ساتھ جو بیان کرتے ہوں گے. لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، یہ جان رہے ہیں، تو ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے نا کہ ہم ایسے بدخلق نہ بنیں، ایسی بدخلقی ہمارے بیچ میں نہ آئے، اخلاق کو لے کے آئیں، حسن خلق کو، اور اپنے دلوں کے اندر نرمیوں کو پیدا کریں، ہمارا دل نرم ہو جائے دوسروں کے لیے. اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ یاد رکھیں، یہی فیلڈ ہے، یہی میدان ہے، یہی سٹیج ہے. میں سارے ہم قریب قریب کے رہنے والے ہیں نا، ذرا ہمارے یہ جو آئے دن جو معاملات ہمیں ایک دوسرے سے پالا پڑتا ہے نا، ذرا ایک دوسرے سے برتانا جو ہمارا گزر رہا ہے، ہم ہی سارے وہ لوگ ہیں، ہمارے حساب کتابوں میں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گا. یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں اگر باہر کے ملک والوں نے اگر گواہی دی نا تو ہم چھوڑ جائیں گے، بس ہمیں چھوڑ دیا جائے گا. جیسے ہم یہاں رہ رہے ہیں نا، سارے ایک دوسرے کے قریب ہیں، برتاؤ میں، لین دین میں، تو ہم سے ہی ایک دوسرے کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اور ہمارا ہی رویہ، ہمارا ہی اخلاق ایک دوسرے سے بہتر ہونا چاہیے یہاں جہاں ہم رہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جیسے وہ اکثر ایک جنازے کے اوپر آواز لگائی جاتی ہے کہ ذرا اگر تم آج کہہ دو گے نا کہ یہ بندہ اچھا ہے، اچھا ہے، اگر یہ گواہی آ گئی نا تو اس کو معاف کر دیا جائے گا. وہ بھی اصل میں وہ ہے کہ جو اس کے محلے والے، جو اس کے آس پاس پڑوس والے، اس کے ہمسائے، اس کے دوست احباب رشتہ دار، اگر وہ سارے اگر وہ گواہی دے رہے نا تو یقیناً جو انہوں نے سچ بولا ہے تو مالک بھی سے مہربانی فرمائے گا، معاف فرما دے گا. اور اگر بناوٹی جو ہے نا، جو بندہ آئی دور سے اوپر سے مہمان آئے ذرا، اگر انہوں نے صرف کہہ دیا نا ذرا کہ بس جاؤ یہ بندہ بڑا اچھا تھا، یہ بندہ بڑا اچھا تھا، تو یہ شہادتیں یہ دل کو نہیں لگتی. شہادت اصل وہ ہے جو بندے کے گھر والے، بیوی، بچے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب اور آس پاس میں جہاں جہاں تک اس بندے کی رسائی رہی ہے، جو بندہ چلتا پھرتا رہا ہے، جس کے ساتھ اس بندے کے شب روز گزرے، اگر وہ دل سے یہ بات کر رہا ہے کہ واقعی یقیناً اس کے دن، اس کی راتیں، اس کے سارے، اس کے خسائر، اس کے اعمال اوصاف میرے سامنے گزرے، یقیناً یہ بندہ اچھا تھا، تو یقیناً پھر مالک میں مہربانی فرما دے. تو یہ کب جا کے ہوگا؟ جب ہمارا برتاؤ ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہوگا. اور اگر برتاؤ صحیح نہیں ہوگا نا تو یہ مت کہیں کہ مالک کو بھول ہے، کہ مالک جانتا ہی نہیں رہا، مالک جانتا ہی نہیں رہا، صرف ہمارے کہنے سے ایسی بات ہو رہی ہے. قرآن مجید میں کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں فرمایا خبیر بما تعملون، خبیر بما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو جانتا ہے، تمہارے عملوں سے خبردار ہے، وہ واقف ہے، وہ جان رہا ہے. اگر ہم نے کسی سے چھپ چھپا کے اگر اندر کھاتے، اگر ہمارا عمل اور ہو اور اظہار ہمارا اور ہو تو کوئی بات نہیں، یہاں چھوٹ جائے گا. لیکن وہ جب وہاں پہنچنا ہے تو مالک جانے گا، وہ مالک جانتا ہے، وہ نام اعمال کھول کے باہر رکھ دے گا. تو یہاں اس سٹیج کو ہم نے بہتر بنانا ہے، اس میدان کو ہم نے ستھرا کرنا ہے. یہاں اگر اس میدان کو ستھرا کر لیا تو انشاءاللہ آگے والا میدان جو ہے وہ خود بخود آسان ہو جائے گا. تو یہاں اس میدان میں نکلیں اور یہاں آ کے اپنے اخلاق کو، معاملات کو بہتر کرے گا، یہاں اپنے سینوں کو نرم کریں، دوسروں کے لیے نرمی پیدا کریں. اگر یہاں زمین والوں کے لیے نرمی پیدا کریں گے تو آسمان والا ہمارے پر نرمی فرمائے گا.
یہاں دوسروں کے لیے اچھے اخلاق بچھوڑے لگا، اچھے اخلاق تقسیم کرنے لگا، اچھے اخلاق سے ایک دوسروں کے ساتھ پیش آئے. جب یہاں اخلاق بہتر ہوں گے تو انشاءاللہ مالک مہربانیاں فرمائے گا. آج اخلاق کی کمی ہے، ہمارا ماحول، یہ معاشرہ ہمارا اس لپیٹ میں آج اس لیے آیا ہوا ہے، ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں. ہم اخلاق میں تو شروع ہیں، ہمارے اخلاق کھٹے، ہمارے مزاج کھٹے، ہمارے اخلاق بہتر نہیں ہے. اور یاد رکھیں تبدیلیاں ملکی سطح پہ اور ملی سطح پہ تبدیلیاں اس وقت آنی ہیں جب یہاں ہماری نچلی سطح کے اوپر، جب یہاں نرمی آئے گی، اخلاق یہاں پڑیں گے تو انشاءاللہ اوپر بھی جا کے باہر آئے گی. جب یہاں نیچے ہم بہتری کی طرف آئیں گے، یہاں نرمیاں پیدا کریں گے، یہاں نرمیوں کو تقسیم کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق اچھے کریں گے، دوسروں سے خطا غلطی ہو اسے معاف کرنے کی کوشش کریں گے، دوسرا غصہ کریں اس سے درگزر کریں، اور خود اپنے دسترخوان کو بچھائیں، اپنے دامن کو یوں یہاں پھیلائیں. جب یہاں ایک دوسرے کو معاف کریں گے اور وسعت اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ مالک دیکھ رہا ہے. یہ بھی یہ نرمی، یہ وسعت اور یہ رحمت یہ مالک کی صفت ہے. اور جو بندہ جب اس مالک کی صفت کو اپناتا ہے، اس کے عکس کو جب یہاں بچھاتا ہے تو مالک جو ہے وہ مہربانی فرماتا ہے. مالک پھر دیکھتا ہے کہ بندہ یہ میری سنت کے اوپر عمل کر رہا ہے، مالک میرے طریقے کے اوپر چل رہا ہے، تو مالک پھر جو ہے نا اپنی مہربانی اور عطاؤں کو اس بندے کے سامنے حال فرما دیتا ہے. تو اس لیے اخلاق کی طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے موقف پر حق ہونے کے باوجود جو بندہ حق کو چھوڑے گا، قیامت والے جنت میں اس بندے کو جنت کے درمیان میں وسط میں اس کو ایک مال لے کے دینے کا میں محمد ضامن ہوں. سمجھ آئی نہیں ذرا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود اپنے بھائی کو حق چھوڑ دیتا ہے کہ اگر یہ مانگوں گا دوں گا تو میرا اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے گا، برادت ختم ہو جائے گی، دوستی یارانہ ختم ہو جائے گا، یہ جان کے یہ سمجھ کے حق ہے اس کا، حق کو چھوڑ دیتا ہے کہ تعلق رکھ لوں حق کو چھوڑ دوں گا. سرکار فرماتے ہیں اس بندے کو جنت کے وسط میں گھر لے کے دینے کا میں محمد ضامن ہوں. اور سرکار فرماتے ہیں جو بندہ ہنسی مزاق میں بھی، ہنسی مزاق چور کی محفل بھی ہو، سرکار فرماتے ہیں جو ہنسی مزاق کے اندر بھی بندہ مومن جھوٹ نہیں بولے گا، اس بندے کو بھی جنت کے درمیان میں گھر لے کے دینے کا میں محمد ضامن ہوں. اور فرمایا جو بندہ اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہو، جس بندے کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اس بندے کو جنت کے اندر سب سے اونچا مکان لے کے دینے کا میں محمد ضامن ہوں. نرمی کی چیز ہے، اپنے آپ کو نرم بنا. ہم نرم نہیں ہیں، ہمارا ماحول جو ہے یہ نرم نہیں ہے، یہ نرم نہیں ہے. شب روز میں آپ ساری زندگی گزارے ذرا اپنے آس پاس ذرا دیکھیں، ذرا اپنے گربانوں میں جھانکیں، ذرا اگر کسی سے خطا ہو غلطی ہو اسے معاف کریں گے. اگر کسی مادی چیز میں اگر کسی سے کوئی ایسا نقص کمی آئے گی، کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، بکھر گئی ہے، نقصان ہو گیا ہے، درگزر کریں، درگزر کریں. حدیث پاک میں آتا ہے جناب سیدنا انس رضی اللہ عنہ آپ نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی بھی جب کبھی کسی بندے سے بھی کوئی نقصان ہو جاتا نا تو سرکار نے کسی کو بھی یہ نہیں فرمایا یہ کیوں کیا ہے یا یہ کیا کیا ہے. حضور یہ نہیں فرماتے یہ کیوں کیا ہے یہ کیا کیا ہے، بلکہ حضور جب وہ قریب آتا نا اب وہ ڈر رہا ہوتا تھا مجھ سے نقصان ہو گیا تو سرکار قریب آ کے فرماتے میرے اللہ کو منظور ہی ایسے تھا، میرے اللہ کو منظور ہی ایسے تھا. اب بتائیں جس سے نقصان ہوا کیا اسے پشیمانی نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے؟ اب ڈر خوف تو سے ہے نا کہ مجھ سے یہ نقصان ہو گیا، لیکن سرکار قریب جا کے اس قدر حضور اخلاق عالی میں فائز ہیں اور اس قدر حضور کا سینہ مبارک اس قدر نرم ہے، ملائم ہے کہ حضور اس کے پاس جا کے بجائے کوئی سرزنش کرنے کے
حضور فرماتے ہیں اللہ کو منظور ہی ایسے تھا. اب بتائیں اس کے دل میں حضور کی جگہ کیا ہوگی؟ حضور کی جگہ کیا ہوگی؟ حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا ہوں تو 10 سالوں میں ایک بار بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے اور یہ کیوں کیا ہے. حضور خاموش ہو جاتے دل جوئی اس قدر ہے, اس قدر دل جوئی ہے, دوسروں کا احساس, دوسروں کا پیار, حضور کی دھیان رکھتے ہیں, حضور خیال رکھتے ہیں. اور اخلاق میں سب سے آگے, اخلاق میں سب سے آگے. آج ہم میں یہی کمی ہے, نرم نہیں ہے. اپنے سینوں کو نرم کریں, سینوں کو جب نرم کریں گے نا تو مالک کی تجلیات اور مالک کے انوار میں وہ خود بخود سینوں میں اتریں گے. جب سینے نرم ہوں دوسروں کو معاف کرنے کی کوشش کریں, دوسروں کو جگہ دیں. جب دوسروں کو جگہ دیں گے, دوسروں کو معاف کریں گے تو انشاءاللہ مالک مہربانی کرے گا. اپنے اخلاق کو عالی بنائیں, اپنے اخلاق کے اندر وسعت پیدا کریں, اپنے اندر نرمی پیدا کریں, کساوت کو اور ہارڈ پن کو, سختی کو دور کریں. سخت نہ ہو, سخت نہ ہو, ہارڈ پن کو چھوڑ دیں. آپ خود بخود ذرا, آپ خود بخود ذرا خود سوچیں ذرا, جو بندہ ذرا چند زبان ہوتا ہے, سخت ہوتا ہے, ہم اس سے دور رہتے ہیں. میں آپ ساری, جب کوئی بندہ سخت ہوتا ہے, کتنی بار ایسا ہوا ہے, ذرا آپ خود گواہی دیں گے, ذرا کتنی بار ایسا ہوا ہے, ذرا جب ہم کہتے ہیں جاؤ نا یار یہ چیز فلاں سے لیا, نہیں یار وہ بندہ بڑا سخت ہے, ہمیں پتا ہوتا ہے نا ذرا بندہ سخت ہے, بندہ کہتے ہیں ذرا فلانے بندے کو بھاگ جا, ہاں یار لگتا ہے وہ نہ کرنے والا بندہ نہیں ہے, نہ کرنے والا بندہ نہیں. ایسا کیوں کہتے ہیں؟ پتہ ہوتا ہے وہ بندہ نرم دل ہے, نرم مزاج ہے, بندہ نرم مزاج ہے. تو یہی گواہی, یہی فعل, یہی عمل, یہی بندے کو زمین سے اٹھا کے انشاءاللہ بندے کو ایک دن آسمان تک پہنچائے گا. یہی نرمی, یہی نرم مزاجی. اور سرکار کے حق میں اسی لیے فرمایا نا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے محبوب, یہ لوگ جو آپ کے پاس جمع نا, اگر آپ تر شروع ہوتے نا, یہ لوگ آپ کے پاس کبھی نہ بیٹھتے. یہ لوگ جو آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں نا, تو آپ سے جو محبت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کے اخلاق بڑے عالی ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک آپ کے اخلاق وہ سب سے اعلیٰ ہے, آپ کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضور نہ کسی شہر میں امیر بنا کے بھیجنے لگے نا, تو حضور باہر تک گھر سے تشریف لے کے نا باہر تک حضور آئے. میں اپنی سواری میں نا میرا قدم سواری کی رکاب میں تھا. ایک جگہ پہ یہ بھی آیا کہ میرا قدم سواری کی رکاب میں تھا. سمجھتے نا ذرا, اونٹ گھوڑے کی رکاب کے اندر ذرا پیڑا پیڑے کے بچ میرا پیر ایسی, رکاب اس پیر ایسی, میں گھوڑے میں بالکل این میں چڑھنے لگا اندر. آپ فرماتے ہیں کہ میں سواری کی رکاب کے اندر میرا قدم تھا. حضور میرے پار چھوڑنے آئے, میں کسی جگہ میں جا رہا تھا, حضور مجھے امیر بنا کے بھیجنے لگے. تو جب میرا پیر سواری میں تھا, اور ایک جگہ پہ یہ بھی آیا کہ میں جب سواری کے اوپر سوار ہوا نا, تو حضور نے میری گھوڑے کی لگام کو حضور نے پکڑ لیا. بال کو پکڑ کے نا تو حضور فرماتے ہیں معاذ جا رہے ہو لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا. یہ حضور کی آخری نصیحت تھی کہ جب میں وہاں جانے لگا نا تو حضور نے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے آخری بول حضور نے میرے ساتھ یہ بولا. جب بھیجنے لگے, رخصت کرنے لگے, باہر تک تشریف لائے, آخر میں جو میری ذمہ داریاں لگانی تھی نا سونپ کے نا جب میں چڑھنے لگا نا تو حضور فرماتے ہیں معاذ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا, لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا. ہم کیوں نہیں آتے؟ ہمیں کیا ہے کہ ہم حضور کی امت ہی نہیں ہیں, اور یہی تو ہمارا امتحان ہے, یہی امتحان ہے ہمارا. اگر اس امتحان میں فیل ہو گیا نا باقی بچوں میں پاس نہیں ہوتا.
اگر یہ اسی امتحان سے، یہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہی فیلڈ ہے اور یہی دن ہے، یہی میدان ہے، اگر یہاں کامیاب ہو گیا نا ان صفتوں کے ساتھ تو آگے آسانی ہے. اور اگر یہاں فیل ہو گیا نا، اگر ان لوگوں سے، میں آپ سارے جو یہاں کے رہنے والے، اگر یہاں سے ہمارا اگر رویہ ایک دوسرے کے ساتھ یہاں ہی ٹھیک نہ ہوا نا، آگے جا کے کیا کرنا ہے؟ آج زندگی ہے، آج یہ سانسی امانت ہے، آج اپنے اخلاق کو عالی بناؤ، آج اپنے اخلاق کو عالی بناؤ. اگر یہ اخلاق یہاں آج چھوٹ گیا نا تو پھر دوبارہ زندگی نہیں ملنی. یہی ساری بختاوری ہے، یہی سارے بخت ہیں. ان بختوں کو سمو لینا، ان بختوں کو لے لینا، ان بختوں کو سمیٹ لو. اور ماہ صیام المبارک، یہ روزے ہم سے یہی تقاضا کرتے ہیں، ہمارے سینے نرم ہو جائیں، ہمارے دل نرم ہو جائیں، ہمارے دل نرم اور ملائم ہو جائیں. اور جب بندے کے دل نرم ہوتے ہیں پھر مالک کی جلوہ گری بندوں کے سینوں میں ہوتی ہے. اس لیے اپنے اخلاق کو عالی بنائیں. روزے یہی چاہتے ہیں، روزوں کے یہی تقاضے ہیں. روزوں کے اور تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں.